بہت پرانا واقعہ کبھی کبھی عرض کیا میں نے کہ میری ماں اور میری خالہ ان کے درمیان کچھ مسائل ہوئے ہوں گے. کیا مسائل تھے مجھے نہیں پتا. تو ان کی ناراضیاں چل رہی تھی ہمارے بہنوں کی، ان کے کچھ مسائل ہوں گے. تو ایک بار جن دنوں شہید مسجد میں ہوتا تھا میں، تو قربانی کے دن تھے بقرعید کے، تو خالوں کا وہاں سینٹر بھی لگتا تھا، اب بھی لگتا ہوگا. تو میں وہاں میں بھی تھا موجود. پھر میں نے موقع دیکھ کر، ان کا گھر قریب تھا میری خالہ کا، تو میں تو ہمت کر کے سیڑھی چڑھ گیا ان کے گھر کی، فلیٹ تھا، اور دستک دی. تو دروازہ کھلا، میری خالہ نے مجھے دیکھا تو چونک گئی کہ تو؟ ہاں میں الیاس صلح کرنے آیا ہوں. مجھے لیا گھر کے اندر، خالو سے بات ہوئی، تو آ گیا. دعوت اسلامی بن چکی تھی، چند سال ہوئے تھے. بولے تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، ہمارے گھر آ گیا. میں نے کہا بس بڑا آدمی کیا ہوں، میں صلح کرنے آیا ہوں. خیر میں ان کے ساتھ بیٹھا، کچھ بات چیت کی، خالہ سے بات چیت کی، اور ترکیب میری صحیح رہی. میں آ گیا پھر اپنی بہنوں کو، اور میں ان کو پتہ نہیں تھا میں آیا تھا بالکل اپنے طور پر اکیلا، اور بس چپ چاپ آیا تھا، بتایا نہیں تھا گھر میں. اب میں نے گھر میں بات کی کہ ایسا ایسا میں نے کیا ہے، اب میں نے گراؤنڈ بنا دیا ہے، اب آپ لوگ جائیں. تو ایک بہن تو میری معذور تھی، وہ تو کہیں آ جا نہیں سکتی تھی. دوسری بہن جو تھی وہ میرے بچوں کی امی، ان کو تو خیر تو انوالو ہی نہیں تھی، تو بعد میں ہی میری شادی ہوئی تھی. لیکن یہ دونوں چلی گئی ان کے پاس، اور یوں مطلب یہ کہ ہماری خاندانی صلح ہو گئی. تو جاننے سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک دم آدمی جھک کر جائے نا تو سامنے والا گھر سے دھکے مار کے نکالے گا نہیں. یہ تو بہت کوئی نیچ کوالٹی کا ہوگا اور بہت گھٹیا انسان ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی حرکت کرے. باقی عام طور پہ ہم یوں کر کے جھک کے جائیں گے نا تو کوئی لات نہیں مارے گا. کچھ نہ کچھ مطلب امید ہے کہ ترکیب بن جائے گی. تو یہ میں نے اپنا واقعہ بتایا. سوال بھی اس طرح کا ہے، یہ کہ خود ہم بڑے باپ کے رہیں گے تو کبھی نہیں ترکیب بنے گی. چھوٹے باپ کے بنے، جھک کر جائیں. بھلے ہم مطلب اب دیکھو میرا تو ایک نام تھا، وہ خود کہہ رہے تو اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر پہ آ گیا. تو شاید ظاہر ہے کیا آپ لوگ اتنے بڑے ہوں نہ ہوں اللہ بہتر جانے، تو آپ کا جانا تو شاید زیادہ آسان ہے. کیونکہ جو جس کو لوگ بڑا آدمی سمجھتے ہوں اور اندر سے مسکین ہو تو اس کے لیے آسان ہے، اور جو خود کو بڑا آدمی سمجھتا اس کے پاؤں نہیں اٹھیں گے. ان کو آنا چاہیے، تو پھر وہ کبھی نہ آتے. اور شاید یہ کہ تو خیر اللہ کا کرم ہو. تو آپ ہمت کریں، اللہ کا نام لے کر آپ جائیں. پھر بھی صلح نہیں ہوئی، اب کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، ثواب ملے گا. تو گھر کے کئی افراد ہوتے ہیں نا، تو کوئی اگر سختی کرے گا بھی تو دوسرے نرمی کرنے والے بھی ہوں گے. وہ روکیں گے، بعد میں ذہن بنائیں گے کہ بیچارہ چل کے آیا، بیچاری چل کے آئی، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے. گھر پہ تو دشمن بھی آ جائے تو اس کو مان دیتے ہیں. تو ہماری خالہ تھی، تو ہماری پھوپھی تھی، تو ہمارے ماموں جان تھے. اس طرح ترکیب بن سکتی ہے، کرنے والا ہو نا. تو اگر کوئی سمجھدار آدمی تو اس کے خاندان میں جھگڑے ہی کیوں؟ اور بھی ہمارے مسائل تھے بعض پرانے خاندانوں کے، میری طرف سے کیا تو مطلب سب ماشاءاللہ شیر و شکر، شکر شیر، سب خاندان ہی ہمارا چھوٹا ہے. میرا خاندان کولمبو میں، بہن اور ان کے بچیاں اور نوازیاں اور اولاد ہیں یہ ادھر سری لنکا. وہ الحمدللہ میں تقریباً جمعے کے جمعے ان کو جمعہ مبارک کا پیغام دیتا ہوں. مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے میرا خاندان، الحمدللہ بہت محبت کرتے ہیں. جو وہاں ہے وہاں گیا بھی ہوں، ان کے بعد رہا بھی ہوں، دعوتیں بھی کھائی ہیں ان کی. 2 بار کولمبو گیا ہوں میں، اب بھی یاد کرتے ہیں کہ آ جاؤ. یہ محبت ہے کیا، آگے بڑھیں گے آپ. ہمارے تو خیر ان سے جھگڑے بھی نہیں تھے، خاندانی بھی جھگڑے نہیں تھے. جو میری بہن تھی وہ تو میری ماں کی دوسری بیٹی تھی. تو الحمدللہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں خاندانی اعتبار سے جہاں تک میں نظر دوڑا ہوں تو کوئی جھگڑے نہیں ہے الحمدللہ. تو خاندانی میرا سارا سمٹ گیا، میں رہ گیا اکیلا. یوں دیکھا جائے نا کہ میرے اپنے خاندان میں جو ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو ایک، اور تقریباً یا 100% کو تو ہو سکتا ہے درست ہو، سب انتقال کر گئے.
میں کسی کو نہیں جانتا. اب کوئی زندہ ہو, میری عمر آپ کے سامنے ہے. میں تو چھوٹا تھا تو میری ماں کی بہنیں کوئی بھی زندہ نہیں ہے. میرے ماموں ایک تھے, ہماری ترکیب اچھی تھی, وہ وفات پا گئے. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کہ, اور اگر کسی سے کوئی مجھ سے ناراض ہے, کچھ لوگ ناراض ہیں, تو وہ مطلب ان کا اختلاف طرح طرح کا, وہ سوشل میڈیا پر اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں, سامنے نہیں آتے. میں نے ایک بار تو جوش میں کہہ بھی دیا تھا, یار آ کے بیٹھو نا, بات کرتے ہیں یار, تم یہ غلط فہمیاں دور کر لو یا مجھے سمجھا دو. کبھی ایک بار بیچ میں کہا تھا میں نے, تو یہ مطلب خالی سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں, اب یہ ناراض ہیں, تو میں تو ان لوگوں کو تقریباً جانتا بھی نہیں ہوتا, واسطے ہی نہیں پڑے. باقی یوں ویسے کوئی میرے دوستوں سے میرے جھگڑے, لڑائی, کٹی بچوں والی, اس طرح کا نہیں ہے معاملہ انشاءاللہ. اگر کوئی ہے بھی اور لے کے بیٹھا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. اب میں یہ کہوں کہ میں آ کر صلح کروں, میں آگے بھی صلح کروں, وہ چھوٹے باپ کا, لیکن اب سیکورٹی اور ایسے مسائل ہے کہ میں یوں آ نہیں سکتا. آپ کوئی ٹائم نکال کر ترکیب بنا لیں, یہ ریکویسٹ, یا گھر بیٹھے معاف کر دیں. میں معافی مانگتا ہوں. میں دنیا میں اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ کوئی مسلمان خواہ کا غلط فہمی کی وجہ سے مجھ سے ناراض رہے. سب مجھ سے راضی رہے. میں نے نہ کسی کے پیسے کھائے, اگر کسی کا قرضہ ہے مجھ سے وصول کر لے آ کر, یا کسی رکن شورا سے, یہ بھی میں کبھی کبھی کہتا ہوں, کسی رکن شورا سے رابطہ کر لے ثبوت دے کر, تو وہ مجھ سے لے کر آپ کو دے دیں گے, یا سب میرے بچے خود ہی دے دیں گے آپ کو اگر کوئی چھوٹی سی رقم ہوئی تو. الحمدللہ سے محبتیں ہیں ہماری, اللہ کی رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. ویسے کوئی مطلب میں تو معافیاں مانگتا رہتا ہوں, کوئی آتا بھی نہیں ہے نا کہ, تو اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے ہیں پکے سنی ہے وہ سیٹ ہوں گے, اور کیا, یہی اپنا حسن زن ہے. اگر میں نے حقوق العباد میں سے کوئی حق تلف کیا ہے تو میں معافی مانگتا. مجھے یاد ہو اور میرا کانٹیکٹ ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا, بہت پرانی باتیں بعدوں سے ہوتی ہوں گی, جب بھی رابطے ہوتے ہیں, ملاقات میں تو معافیا ویسے ہی احتیاطاً میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ کوئی بات اگر آپ کو ساتھ رہے ہم اتنا عرصہ بری لگ گئی تو معاف کر دینا. تو میری کوشش تو ہوتی ہی ہے, کوئی حق العبد ذمہ نہ رہے, لیکن بہت مشکل معاملہ ہے. بہت بڑی عمر ہو گئی, پتہ نہیں کتنوں کی اختلافیاں ہوئی ہو, تو اللہ پاک رحمت سے صلح کروا دے. دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک بس مجھے فارغ کر دے حقوق العباد سے. حقوق اللہ بھی میرے ذمے کوئی نہ ہو, اس طرح صاف ستھرا ہو کر کاش میں دنیا سے جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.